بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب تہس نہس تباہ و برباد کر دیں گے۔ ناظرین، اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جن کا نام ہے یاجوج ماجوج۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ کہف اور سورۃ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کے تیسرے سفر میں جو انہوں نے نارتھ کی طرف فرمایا، یہاں تک کہ آپ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، جن و انس کے کل 10 حصے ہیں اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام میں سے ہیں اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، اور ان کی 3 گروہ ہیں، ایک طاویل، دوسرا تاریس اور تیسرا منسک۔ ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ خون خوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور بہار کے سیزن میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، سب کچھ، چھوٹے بڑے جانور سب مل کر کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے آپ کچھ مال بھی لے لیں، تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے کمال کیا کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی اور اتنا کھودا گیا کہ زمین سے پانی نکل آیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی، یعنی اس طرح کی دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی۔ ناظرین، پھر ہوا کیا کہ یاجوج ماجوج اس عظیم دیوار کے اس طرف اور اس طرف یہ قوم کے لوگ۔ ناظرین، حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو اس میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان دوسرے دن یہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے اور دوبارہ پوری بھی ہو جاتی ہے۔ جب دوسرے دن دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو کل توڑیں گے، اور تیسرے دن پھر ایسا ہوتا ہے، اور یہ ایسا ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کی یہ رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں، تو انہی میں سے ایک شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور پھر یہ ان کا خروج ہوگا۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ ناظرین، جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو 6 چیزیں اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ پہلے نمبر پہ قرآن مجید، پھر تمام علوم یعنی علم بھی سارا چلا جائے گا، اس کے بعد حجر اسود، پھر مقام ابراہیم، اور 5ویں نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور آخر میں وہ 5 نہریں جو جنت سے جاری ہوتی ہیں، جن کے نام ہیں جیہون، سیہون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل۔ ناظرین، یہ 6 چیزیں جب دنیا سے اٹھائی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکت روح زمین سے اٹھ جائے گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، حدیث پاک میں آیا ہے
کہ یاجوج ماجوج دکھنے میں چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ناظرین، قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا اور ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا۔ یہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحرائے تبریہ سے گزرے گا، ایک بڑا سمجھ لیں کہ سمندر ہے، اس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دے گا کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، سارا پانی بالکل ختم ہو چکا ہوگا۔ اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت سے جب فارغ ہو جائیں گے، تقریباً تمام لوگوں کو جب ختم کر دیں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیے کہ جب ان کے تیر آسمان سے نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا اور وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ زمین پر ایک بالشت زمین بھی باقی نہ ہوگی اور اتنی بدبو ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی، اور وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔